اسلام آباد میں باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ہاتھوں نااہلی سے بچنے کے لیے حکومت کے ساتھ خفیہ مذاکرات کا دروازہ کھولنے پر آمادگی ظاہر کی تھی، لیکن اپنی نااہلی کا فیصلہ آنے کے بعد وہ دوبارہ پہاڑی پر چڑھ گئے ہیں اور مذاکرات کو ایک بار پھر فوری الیکشن کرانے کے مطالبے سے مشروط کر دیا ہے۔ چنانچہ اب مذاکراتی عمل آگے بڑھنے کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چند روز پہلے اسٹیبلشمنٹ کے اصرار پر حکومت اور تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی تھیں، جس کا بنیادی مقصد عمران خان کو لانگ مارچ سے روکنا تھا۔ تاہم پی ٹی آئی والوں نے لانگ مارچ روکنے کا مطالبہ فوری الیکشن کے اعلان اور آرمی چیف کی تقرری پر عمران خان سے مشاورت کے ساتھ مشروط کر دیا، جس وجہ سے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے ملاقات کرنا ضروری تھی۔ تاہم حکومت اور پی ٹی آئی کے وفود کی ملاقات کی خبر باہر آنے کے بعد تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے واضح اعلان کیا کہ ان کی جماعت کے حکومت سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور اگر کسی کی کوئی ملاقات ہوئی بھی ہے تو وہ انفرادی نوعیت کی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف آج بھی بڑا واضح ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کا واحد حل فوری نئے انتخابات ہیں، لہٰذا اگر حکومت الیکشن کی تاریخ دینے پر راضی ہو جائے تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی واضح کیا ہے کہ حکومت کی تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور اس حوالے سے چلنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی اور اگلے برس اگست میں نگران حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، جس کے بعد اکتوبر 2023 میں نئے انتخابات کا امکان ہے۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ یہ درست ہے کہ عمران خان کی ضمنی الیکشن میں مسلسل کامیابی اہم ہے، لیکن یہ ایسا سنگین دباؤ بھی نہیں کہ حکومت ان کی جماعت سے مذاکرات پر مجبور ہو کر کپتان کے ہاتھوں زیر ہونے پر آمادہ ہو جائے۔ ان کے مطابق ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ حالات ایک بار پھر کم و بیش اسی دوراہے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں 25 مئی کے عمران خان کے لانگ مارچ کے قریب تھے۔ غریدہ بتاتی ہیں کہ 19 مئی کو ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت نے ایک اور اہم ترین ریاستی شخصیت سے رابطہ کر کے اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ نون حکومت سے استعفیٰ دینے کو تیار ہے اور جلد الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس فیصلے کی حتمی منظوری لندن سے بھی آ چکی ہے۔ عمران خان لانگ مارچ کی آخری تیاریوں میں مصروف تھے اور حکومت پر مسلسل دباؤ بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ دو فیصلہ سازوں کے مابین اس اہم ترین گفتگو نے ملک کی سیاست کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ یہ گفتگو ابھی جاری تھی کہ ایک اور اہم شخصیت نے توجہ دلائی کہ فوری حکومت ختم کر دینے کی صورت میں چند روز بعد ہونے والی آئی ایم ایف ڈیل شدید متاثر ہوگی، کیونکہ اگر مسلم لیگ نون حکومت سے الگ ہو جاتی ہے تو نہ تو حکومت رہے گی اور نہ ہی کوئی وزیر خزانہ ہوگا۔ ایسے میں پھر آئی ایم ایف سے فائنل مذاکرات کون کرے گا اور معاشی ڈیل پر دستخط کس کے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب ملک کے دیوالیہ ہونے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ غریدہ فاروقی بتاتی ہیں کہ اس کڑے خدشے کے پیش نظر تحریک انصاف سے رابطہ کیا گیا اور اسد عمر اور پرویز خٹک کو حکومت ختم کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی آئی ایم ایف والے معاملے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ طویل بات چیت کے بعد طے یہ پایا کہ عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کریں گے۔ اس دوران حکومت آئی ایم ایف ڈیل حاصل کر لے گی، جس کے بعد اقتدار سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے فوری الیکشن میں جایا جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ وہ انہی نکات پر عمران سے بات کر کے انہیں راضی کر لیں گے، لیکن عمران نے اس سنہری موقع کو جذباتیت، جلد بازی اور سیاسی کوتاہ نظری کے سپرد کرتے ہوئے چند روز کا انتظار کرنا مناسب نہ سمجھا اور لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر دیا، جس سے پس پردہ ہونے والے مذاکرات اور نون لیگ کے انتہائی کلیدی فیصلے پر ضرب پڑی اور حکومت نے لانگ مارچ کی تاریخ کے دباؤ میں آ کر اقتدار سے علیحدگی کے عوامی تاثر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ یوں بازی مکمل طور پر پلٹ گئی۔ غریدہ فاروقی بتاتی ہیں کہ رواں برس مئی کے اواخر میں ہونے والے مذاکرات میں عمران اگر سیاسی صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے تو آج حالات قطعی مختلف ہوتے۔ 6 ماہ بعد ایک بار پھر اکتوبر کے اواخر میں چند اہم ریاستی شخصیات کی سفارشوں، کوششوں، مہربانیوں اور سہولت کاریوں کی بنا پر دوبارہ سے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ٹوٹی ہوئی بات چیت کا سلسلہ جوڑا تو گیا، لیکن اعتماد کے بحران کی ایسی طویل خلیج حائل ہے جسے پلٹانا ناممکن نہیں تو جوئے شیر لانے کے مترادف ضرور ہے۔ بظاہر تو فی الوقت کوئی ایسی وجہ بھی نظر نہیں آتی کہ نون لیگ ایک بار پھر حکومت سے علیحدگی کا آپشن مذاکرات کی میز پر رکھ دے،
मई के महीने में चूंकि नौमौलूद हुकूमत को आए सिर्फ एक ही माह हुआ था, लिहाजा इख्तिदार की दूध छुड़ाई आसान थी, मगर अब कमोबेश 7 माह के अरसे बाद ऐसा करना सियासी खुदकुशी ही मालूम होगा। ये दुरुस्त है कि इमरान की ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल कामयाबी एक बड़ा अंसर है, लेकिन ये ऐसा संगीन दबाव भी नहीं कि हुकूमत ज़ेर होने पर आमादा हो जाए। इसहाक डार की वापसी की सूरत में वफाकी हुकूमत पहले ही मुआशी एतबार से पुरएतमाद है और इससे उम्मीद है कि आइंदा 6 से 7 माह में मुआशी मामलात पर गिरफ्त कम अज कम इतनी अच्छी ज़रूर कर ली जाएगी कि अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आया जाए। गरीदा फारूकी कहती हैं कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन से नाअहल करार पाए हैं। अब पंजाब में परवेज इलाही तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए कितनी सपोर्ट मुहैया करते हैं, इस बारे में खुद पीटीआई भी पुरयकीन नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम की बड़ी तादाद लॉन्ग मार्च में निकलने के लिए तैयार नहीं। खुद तहरीक के अंदर लॉन्ग मार्च को लेकर बहुत बड़ी तकसीम मौजूद है। ये वो तमाम कलीदी अनासिर हैं जिनकी बिना पर इस बार मुज़ाकरात के लिए इमरान खान की बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत नहीं है। इस मरतबा बातचीत हुकूमत से ज़्यादा इमरान की मजबूरी है और इसलिए सिफारिश भी तहरीक इंसाफ की जानिब से ही एक आम रियासती शख्सियत के जरिए करवाई गई है। मुल्की हालात तकसीम, तफरीक और इंतशार की ऐसी अथाह गहराइयों की तरफ मुसलसल चले जा रहे हैं कि तारीखी एतबार से माजी में सियासी स्टेक रखने वाले हालिया सहूलतकार रियासत की ऐसी तनज़ुली पर खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठ सकते। गरीदा कहती हैं कि हुकूमत और इमरान खान दोनों पर कम अज कम इतना तो वाज़े हो ही जाना चाहिए कि निज़ाम भी एक हद तक दबाव बर्दाश्त करने की सहूलत और गुंजाइश बरकरार रखता है। जब निज़ाम पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ जाए तो उसूल, बका और दुरुस्तगी के तहत गैर कुदरती रास्ता भी अपनाया जा सकता है। लिहाजा इस बार मुज़ाकरात की कामयाबी का ज्यादा बार और जिम्मेदारी इमरान और तहरीक इंसाफ पर आयद होती है। लॉन्ग मार्च तो अब खैर शायद ही मुमकिन हो, और अगर हुआ भी तो कम अज कम अक्टूबर के महीने में तो इसका इम्कान नामुमकिनात में से होगा। इस सूरत में इमरान खान का एक और यू टर्न तो पहले ही आया हो जाता है, जो हर हाल में रवा माह ही लॉन्ग मार्च निकालने पर मुसिर थे। बहरहाल सिस्टम को चलते रहना चाहिए, इसी में सबकी भलाई और पाकिस्तान की बेहतरी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।